دعوت کے بغیر ذمہ داری ادا نہ ہوگی. جتنے بھی مادی اسباب ہیں بات کے پہنچانے کے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مادی اسباب اور مادی ذرائع دین کی بات کے پہنچانے کے لیے، اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا. اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا. دین کی ترقی اس طریقے محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، کہ جب تک امت اجتماعی طور پر اس طریقے دعوت پر نہیں آئے گی. لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کوئی متعین طریقہ نہیں ہے دین کے زندگیوں میں لانے کا، جس زمانے میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہی اس زمانے کے لیے مناسب ہے. یہ بہت غلط مشورہ اور بہت غلط خیال ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کو امت تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے طریقہ مرتب کیا جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ خیال غلط خیال ہے. کیونکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک 3 انگلی سے کھانا کھانے کی سنت کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، وضو کے طریقے کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں، نماز کے طریقے کو قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں. آپ کی کوئی ایک سنت بھی استنجے کی لائن سے لے کر، کھانا کھانے سے لے کر، نماز پڑھنے سے لے کر، آپ کی ایک سنت بھی قیامت تک بدلے گی نہیں. ایک سنت بھی قیامت تک بدلے گی نہیں. تو پھر سوچو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کی سنت کیسے بدل سکتی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر سوچو امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کی سنت کیسے بدل سکتی ہے جب ایک وضو کے جز مسواک کا کوئی متبادل نہیں ہے. مسواک کی سنت ہے، مسواک کی سنت ہے. کوئی یہ کہے برش سے بھی تو دانت صاف ہو سکتے ہیں، مسواک سے اس زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں اس کا متبادل برش ہے، تو خدا کی قسم وہ 70 فائدے مسواک کے جس میں ایک فائدہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا موت پر یاد آنا ہے، وہ برش سے حاصل نہیں ہو سکتا. جب وضو کے ایک جز کا کوئی متبادل نہیں، جو نماز کے لیے، جو اسلام کے احکام میں سے ایک حکم کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، جب اس وضو کے ایک جز کا مسواک کا کوئی متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس محنت کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال کرنا. فلاں ملک میں دین پہنچانے کے لیے اعلیٰ ذرائع کافی ہیں، خود چل کر جانا ضروری نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا نقل حرکت پر ڈالا تھا، یہ خیال نہ ہو جہاں تک خشکی ہے وہاں تک تو دین کا پیغام پہنچا دیں گے جا کر، جہاں خشکی نہیں سمندر شروع ہو جائے گا وہاں سے آگے کیسے جائیں گے؟ وہاں سے آگے کیسے جائیں گے؟ تم جانا طے کرو، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. تم جانا طے کرو، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اللہ اکبر. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کیسا اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا گیا تھا. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرے، اللہ کے دین کے پیغام کو کسی دوسری سرحد پر، دوسرے ممالک میں سمندر پار پہنچانے کے لیے سمندری راستے سے سفر کرے اور اس میں اس کی وفات ہو جاوے، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ اس کی روح خود نکالیں گے، فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. حالانکہ تمام ملائکہ کی روح فرشتہ نکالے گا، تمام ملائکہ کی روح فرشتہ نکالے گا. تمام اولیاء، انبیاء، صالحین، سب کی روح فرشتہ نکالنے والا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرنے والے کی روح اللہ خود نکالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود نکالنے والے. یہ فضیلت اس لیے بتائی تھی تاکہ اس فضیلت کی وجہ سے سمندری سفر کر کے بھی یہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس شوق میں نکلے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے
یہ سعادت دے دیں. امت کو ہر اعتبار سے متحرک بنایا گیا تھا. تو میں نے عرض کیا دعوت ہے خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا. نہیں، بار بار اس لیے عرض کر رہا کہ کام کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے اس زمانے کی، بلکہ یہ وہ طریقہ محنت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے. خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا، کیونکہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں. دعوت عبادت کو جمع کرنے پر، یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر دعوت دی، قبول نہ کی، مقابلے پر آ گئے، ادھر دشمن، ادھر عصر کی نماز، ادھر دشمن. اے اللہ ہم کیا کریں؟ نماز تیرا حکم، دعوت دینا بھی تیرا حکم، یہ بات یاد رکھنا. دعوت اور عبادت ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت عبادت کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت اور عبادت ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. پکی بات ہے. تو قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ دعوت کے بغیر یہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی. قرآن نے صاف کہا کہ دعوت کے بغیر یہ امت خسارے سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ خسارے سے بچنے کے اسباب دو نہیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ، بلکہ خسارے سے بچنے کے اسباب چار ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. خسارے سے بچنے کے اسباب علماء نے چار لکھے ہیں، چار اسباب لکھے ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. ان چار میں سے اگر ایک بھی کم ہو گیا تو امت خسارے سے بچ نہیں سکے گی. چار اسباب لکھے علماء نے خسارے سے بچنے کے. تو میں نے عرض کیا کہ دعوت اور عبادت یہ دونوں ایسے برابر فریضے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فریضہ چھوٹ گیا تو اللہ کی مدد نہ اترے گی. جب داعی پریشان ہو جاتا ہے دعوت عبادت کو دونوں کو جمع کرنے میں، اگر ایک کے لیے ایک کو چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے وعدے پورے نہ ہوں گے. ایک کے لیے ایک کو چھوڑ دیا تو اللہ کے وعدے پورے نہ ہوں گے. دونوں کو جمع کرنے پر مجبور ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں. ادھر دشمن مقابلے پر آ گیا، کیونکہ انبیاء اور صحابہ سے دشمنی جو ہوتی تھی باطل کو، وہ عبادت پر نہیں ہوتی تھی. سنو غور سے، عبادت پر کوئی دشمنی نہیں تھی. سارا جھگڑا دعوت پر تھا. جی ہاں، عبادت پر کوئی لڑائی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے. یہ بات ہماری یاد رکھنا. مخلوق کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. وہ تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے. یہ میرے عمل کو دیکھ کر خوش ہو، یہ ہے ریاکار. لیکن اگر کوئی شخص اس لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر عمل کریں، کہ اس کا یہ عمل تو عین دعوت ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے عمل کا اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا کہ تمام اس کو دیکھ کر عمل کرنے والوں کا سب کے عمل کا اجر بھی اس کو ملے گا. اس لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شرک ہے، ریا ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے تھے
اور زور سے کرتے تھے. ان کی آواز کی وجہ سے عورتیں اور بچے مشرکین کے وہ ان کی آواز سن کر جمع ہو جاتے, وہ تلاوت سنتے, قرآن سنتے, قرآن سنا کرتے تھے. کیونکہ قرآن اتنی مؤثر دعوت ہے, قرآن اتنی مؤثر دعوت ہے کہ بہت سے مشرکین وہ ہیں جو صرف قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوئے, صرف قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوئے. بہت سے مشرکین ایسے ہیں جن کو آپ نے کچھ نہیں سمجھایا, صرف قرآن پڑھ کر سنایا, قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے. یہاں تک فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کوئی مشرک اگر تم سے پناہ چاہے تو مشرک کو پناہ دے دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں رہ کر قرآن سنے. حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ, مشرک کو بھی پناہ دو تاکہ وہ قرآن سنے. اس کے کان میں قرآن کا پڑھنا یہ اس کے دل کو کھول دے گا ہدایت کے لیے, اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے مشرکین کی عورتیں بچے ٹوٹے پڑتے تھے ان پر. انہیں خطرہ ہوا ہماری عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاوت سے روک دیا, کہا کہ آہستہ قرآن پڑھیں, گھر کے اندر پڑھیں, قرآن آہستہ پڑھیں اور گھر کے اندر پڑھیں. اگر آپ نے قرآن زور سے پڑھا تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے, آپ کو ہم نکال دیں گے مکہ مکرمہ سے. اگر آپ نے قرآن زور سے پڑھا ہم آپ کو امن دیں گے اس شرط پر کہ آپ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے. تو ابو بکر نے فرمایا اپنا امان واپس لے لیں, میں تو قرآن زور سے پڑھوں گا, قرآن زور سے پڑھوں گا. یہ نہیں کہ اگر مکے والوں کو قرآن کے زور سے پڑھنے سے اختلاف ہے تو بھئی ہم چھوڑ دیں گے قرآن زور سے پڑھنا. صحابہ کی تلاوت داعیانہ تھی, صحابہ کی تلاوت داعیانہ تھی, صحابہ کی تلاوت داعیانہ تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لڑائی ساری دعوت پر تھی, عبادت پر نہیں تھی. بار بار کفار کہتے تھے کہ اے محمد آپ اللہ کی عبادت کریں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بس آپ ہمیں ایک معبود کی طرف نہ بلائیں. ابو طالب کے پاس جمع ہوئے تھے قریش, یہ کہنے کے لیے نہیں کہ آپ انہیں عبادت سے روک دیں, یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ آپ انہیں دعوت دینے سے روک دیں, آپ ان کو دعوت دینے سے روک دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو عبادت سے روکیں, آپ ان کو دعوت دینے سے روک دیں. آپ نے فرمایا ابو طالب سے فرمایا کہ چاند میرے بائیں ہاتھ میں, سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جاوے, سارا کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں, میرے اختیار میں دے دیا جاوے, اس کام کو چھوڑنے کے لیے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, تب بھی یہ کام میں نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ یوشع بن نون ادھر دشمن مقابلے پر اور ادھر نماز. اے اللہ تیرے دو امر جمع ہو گئے ایک ساتھ, دو امر جمع ہو گئے, دعوت بھی عبادت بھی. اے اللہ ہم کیا کریں؟ تو دعوت کے تقاضے کو مقدم رکھا, دعوت کے تقاضے کو مقدم رکھا, اور اللہ سے کہا کہ اس سورج کو یہاں روک دے, سورج کو یہاں روک دے, کیونکہ ہم بھی مامور ہیں تیرے اور سورج بھی مامور ہے, دونوں تیرے حکم کے تابع ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں, سورج ہمارے لیے ہے. فرق یہ ہے کہ ہم تیرے لیے, سورج. کتنا بڑا فرق ہے. ہر سمجھتے تھے اگر مسلمان اللہ کے لیے ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو, کائنات کو خادم بنائیں گے, اسے مخدوم بنائیں گے. اور اگر یہ اسباب کا ہو کر رہ جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کو خادم بنائیں گے مسلمان کو, اور ساری مخلوق کو مخدوم بنائیں گے. یہ سب کی خدمت کرے گا غلام بن کر, خدمت کرے گا غلام بن کر. دنیا بھی ذلت, آخرت بھی ذلت. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مخدوم بنایا تھا, ساری کائنات کو خادم بنایا. چنانچہ یوشع بن نون نے کہا اے اللہ سورج کو یہاں روک دے, سورج کو یہاں روک دے. سورج ٹھہر گیا, سورج ٹھہر گیا. انتظار کیا سورج نے کہ جب تک یہ فارغ نہ ہو جاوے, دشمن سے فتح نہ ہو جاوے, اس وقت تک سورج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا, سورج حرکت نہیں کرے گا. سورج منتظر رہا, سورج منتظر رہا, سورج منتظر رہا.
جب دشمن پر فتح ہو گئی اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا کہ سورج جب غروب ہوگا، جب ہم دشمن سے فارغ ہو کر عصر کی نماز ادا کر لیں۔ صحابی جیل میں اور جیل میں ان کو جنابت کی حالت پیش آ گئی، غسل کی حاجت۔ اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ میں نماز کا مکلف نہیں ہوں۔ سمجھتے تھے کہ جو اسباب کی وجہ سے اللہ کے اوامر کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو عمل کا مکلف نہیں سمجھتے، وہ اعمال کی برکتیں اور اعمال پر ظاہر کے خلاف نصرتیں کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو اسباب کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیں گے، مثلا وہ یوں کہتے کہ میں تو جیل میں ہوں، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، اور میں جیل میں ہوں۔ جان کا بچانا فرض ہے۔ اس زمانے میں مسلمان دین کو ضائع کر کے جان مال کے بچانے کو فرض سمجھتا ہے، حالانکہ دین کا ضائع کرنا وہ جان و مال کو باوجود ساری کوشش کے ضائع کرا دے گا۔ یہ جان و مال کی حفاظت کو دین کے مقابلے میں فریضہ سمجھتے ہیں کہ جان کا بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ سنو تو صحیح، کیسا عجیب قصہ ہے۔ یہ سوچتے صحابی کہ جان بچانا فرض ہے، یہ نہیں سوچا کہ جان بچانا فرض ہے، بلکہ یہ خیال کیا کہ نماز کو بچانا فرض ہے، نماز بچانا فرض ہے، نماز ضائع نہ ہو جائے۔ یہ نہ کہا جان بچانا فرض ہے، یہ سوچا کہ نماز ضائع نہ ہو جائے۔ جیلر سے کہا کہ ہمیں غسل کے لیے پانی چاہیے، اس نے کہا کہ غسل کا پانی نہیں ملے گا، پانی صرف پینے کے لیے ملے گا، صرف پینے کے وقت پانی ملے گا، اس کے علاوہ غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا نکما یہ کہتا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو مجبور ہوں۔ اس زمانے میں جتنے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے ساری دنیا میں بکھرے مسلمان ہیں، جب باطل کی طرف سے شریعت کے خلاف کوئی قانون آتا ہے تو مسلمان یہ کہہ کر بے فکر ہو جاتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے قائم رہتے تو اللہ رب العزت ساری سلطنتوں کو، سارے حکام کو ان کے سامنے مجبور کر کے دکھلاتے کہ مجبور مسلمان نہیں ہے، مجبور تو ان کے علاوہ جتنی بھی شکلیں باطنی شکلیں ہیں وہ سب مجبور ہیں، ان کے سامنے سب مجبور ہیں، ورنہ اس زمانے میں مسلمان مجبور ہے۔ اور بات یاد رکھو کہ مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا، صحابی نے یہ نہ کہا کہ بھئی جب پانی نہیں ہے تو غسل نہیں ہے تو نماز نہیں۔ اے اللہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے، اے اللہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے، تو کر انتظام۔ اللہ کی شان۔ جیلر نے کہا کہ پینے کا پانی ملے گا صرف۔ صحابی نے کہا کہ تم مجھے پینے کا پانی 2 دن کا اکٹھا دے دو، پینے کا پانی 2 دن کے لیے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، 2 دن کا پانی اکٹھا مل جائے گا، میں غسل کر لوں گا اور 2 دن تک پیاس برداشت کر لوں گا۔ اللہ، ایک نماز کے لیے کتنی؟ 2 دن کی پیاس، نماز کے لیے 2 دن کی پیاس برداشت ہو جائے گی۔ 2 دن کی پیاس برداشت کر لوں گا، کیا کے لیے؟ نماز کے لیے۔ 2 دن کی پیاس برداشت کر لوں گا نماز کے لیے۔ لیکن جیلر نے کہا نہیں، پینے کا پانی اکٹھا نہیں دیں گے 2 دن کا، آج کا پانی آج دیں گے، کل کا پانی کل دیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی امر کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے غیروں کی طرف سے تو مسلمان یہ کہہ کر دین چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، قانون اس طرح کا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا جم جاوے، اگر یہ
تھوڑا سا بھی جم جاوے تو ہم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رکاوٹیں ہٹا دیں۔ صحابی نے طے کر لیا کہ 48 گھنٹے صبر کر لیں گے پیاس کو، لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتے۔ جیلر نے کہا کل کا پانی کل ملے گا، آج کا پانی آج ملے گا، اور یہ پانی غسل کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کی شان، آسمان سے بادل اترا اور جیل کے اندر داخل ہوا اور صحابی نے اس پانی سے غسل کیا۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرو، ہم نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کریں گے۔ حضرت حیات الصحابہ میں صحابہ کی دعوت اور نقل و حرکت پر ظاہری نظام کے، کائناتی نظام کے مسخر ہونے کے واقعات جمع کیے ہیں۔ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے وہ تمام غیبی نصرتیں جو دعوت اللہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، ان ساری غیبی نصرتوں کے واقعات جمع کیے ہیں کہ دعوت پر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں کیسے نازل ہوئی۔ ساری بات میں نے یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دعوت کیا ہے۔ دعوت صحابہ کرام کا طریقہ محنت کا نام ہے۔ صحابہ کا طریقہ محنت، یہ بات نہیں ہے کہ طریقہ اس زمانے میں جیسے چاہو اختیار کر لو، نہیں، ایک متعین طریقہ محنت ہے، متعین طریقہ محنت ہے، ایک متعین طریقہ محنت ہے۔ جو شخص جہاں جس حال میں بھی تھا وہ دعوت اللہ کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے اسلام میں آمد ہی آمد تھی، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اسلام میں آمد ہی آمد تھی، نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ دین کی دعوت کے ساتھ تھا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے جائے خطرے میں ہوتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان خطرات کی وجہ سے دعوت کا چھوڑ دینا خطرات کو اور پریشانیوں کو بڑھانا ہے، خطرات و پریشانیوں کو بڑھانا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت میں کمی کا آنا یہ اس سے بڑے فتنے اس سے برے حالات لاوے گا۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رخ پر جانے کے لیے فرما رہے ہیں اس رخ پر ہمیں فتنے کا اندیشہ ہے، اس رخ پر ہمیں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا ہمیں مدینے میں رہنے دیجئے، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے۔ سنو، کچھ غور سے سنو۔ ایک قسم ایسی بھی ہے جو یوں کہیں گے کہ بھئی یہ بھی فتنوں کا فتنہ ہے، لہذا فتنے کی وجہ سے مدینے میں رہو، باہر نہ نکلو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی ہیں منافقین جو کہتے تھے کہ ہمیں آپ مدینے میں رہنے دیجئے، ہمیں باہر نکال کے فتنے میں نہ ڈالیے، کیونکہ روم کا حسن و جمال ہم سے دیکھا نہ جائے گا، ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں تو آپ مدینے میں رہنے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو فتنہ میں پڑ چکے، ان کا نہ نکلنا اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اگر نکل جاتے دین کی دعوت کو لے کر تو اللہ فتنوں کو ختم کر دیتے، ان کا نکلنا، ان کا فتنہ میں پڑ جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت کی عمومیت وہ اسلام سے نکلنے کا راستہ بند کیے ہوئے تھی اور اسلام میں داخلہ کا راستہ کشادہ تھا جب تک امت دعوت پر مجتمع تھی۔ حضرت اکرم بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اکرمہ اس خیال سے بھاگے وہاں سے کہ اگر یہاں رہ گیا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور اگر اسلام قبول نہ کیا تو قتل ہونا پڑے گا، جان کا بھی خطرہ اور اپنے دین کا بھی خطرہ، اپنے دین کا خطرہ ان کو، یہ جان کا خطرہ یا اپنے دین کا خطرہ ہے، کفر چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بھاگے یمن کی طرف، عجیب قصہ ہے، بھاگے یمن کی طرف، ساحل پر آئے اور آ کر کشتی والے سے بات کی کہ مجھے یمن پہنچا دے، صرف اسلام سے بھاگنے کے لیے۔
جیسے ہی کشتی میں نکل کر سمندر میں کی طرف آئے، سفر شروع ہوتے ہی طوفان آ گیا، ایسا سخت طوفان کہ جان خطرے میں آ گئی، کشتی الٹنے لگی۔ حضرت اکرمہ نے کہا کشتی والے سے کہ بھائی کوئی نجات کا راستہ بھی ہے، کوئی نجات کا راستہ بھی ہے؟ کشتی والے نے کہا کہ نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے، نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم اخلاص والا کلمہ کہہ لو، نجات ہو جائے گی۔ کیا کہہ لو؟ اخلاص والا کلمہ کہہ لو، نجات ہو جائے گی۔ اخلاص کا کلمہ کہو، نجات ہو جائے گی۔ اکرمہ نے کہا کشتی والے سے وہ اخلاص والا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کشتی والے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، نجات ہو جائے گی۔ کیا کہہ لو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو، اس کلمے کو قبول کر لو، نجات ہو جائے گی۔ اکرمہ نے کہا میں اس کلمے لا الہ الا اللہ سے بچ کے تو یمن بھاگ رہا، مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا، یہ کلمہ قبول کرنا ہوتا تو میں یمن کیوں بھاگتا؟ کشتی والے نے دعوت دی، نجات کا راستہ تو یہی ہے۔ ادھر بیوی نے اشارہ کیا ساحل سے، کپڑا ہلایا، یہ واپس آئے، کشتی والا دعوت دے کر واپس لایا۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، داعی وہ ہوتا ہے جو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آتا ہے۔ کشتی والے نے دعوت دے کر چھوڑ نہ دیا کہ بھئی میں نے تمہیں دعوت دے دی ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہو تم یمن جاؤ، چاہو تم مکہ مکرمہ واپس آؤ، میں تمہیں دعوت دے دی۔ نہیں، سمجھتے تھے دعوت دے کر اپنے ساتھ اپنے ماحول میں رکھو، دعوت دے کر اپنے ماحول میں رکھو۔ دیکھو انفرادی دعوت یہ بڑی طاقتور چیز ہے، انفرادی دعوت یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔